السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں اردو ناول انتقام قسط نمبر 16۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ اس روز صبح سویرے ڈاکٹر کے راؤنڈ سے پہلے عالم شاہ کے والد صداقت شاہ کی عیادت کے لیے عرفان اللہ کی آمد حیران کن تھی۔ صداقت شاہ صوبائی اسمبلی کے رکن ضرور تھے، لیکن ان کا شمار ان افراد میں ہوتا تھا جن کا چہرہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر تو تواتر سے نظر آتا رہتا ہے اور عوام کی اکثریت جن سے واقف ہوتی ہے۔ بااثر جاگیردار ہوتے ہوئے بھی وہ خود کو محدود رکھنا پسند کرتے تھے اور اب بھی خاموشی سے اسپتال میں اپنا علاج کروا رہے تھے۔ ایسے میں عرفان اللہ کا ان کی عیادت کے لیے چلے آنا واقعی ایک حیران کن بات تھی۔ سماجی کارکن کی حیثیت سے خاصی شہرت رکھنے والے عرفان اللہ بھی اسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے تھے جس پارٹی کے ساتھ صداقت شاہ منسلک تھے۔ بنیادی طور پر بزنس مین عرفان اللہ نے چند سال قبل ہی سماجی خدمت کے میدان میں قدم رکھا تھا، لیکن اس سلسلے میں بہت تیزی سے ان کا نام اوپر آ گیا تھا۔ سماجی خدمت سے وہ سیاست کی طرف آئے تو لوگوں کی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا کہ ایک بزنس مین کے سماجی خدمت کے شعبے میں آنے کی وجہ کیا تھی۔ بزنس مین کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ عرفان اللہ بھی سیاست کے میدان میں آنے کے لیے اب تک سماجی خدمت کے شعبے میں سرمایہ کاری کرتے تھے۔ بظاہر وہ بالکل اچانک اور عوامی اصرار پر سیاست میں آئے تھے، لیکن سمجھنے والے سب سمجھتے تھے۔ عالم شاہ بہرحال انہیں اسپتال میں دیکھ کر الجھن میں پڑ گیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی ان کی پارٹی کے ایک جانے مانے وزیر صاحب بھی موجود تھے۔ یہ کیا صداقت شاہ سائیں، آپ ادھر بیمار ہو اور ہم کو خبر ہی نہیں ہے؟ یہ تو بڑی زیادتی ہے سائیں کہ آپ کو ہم کو غیر سمجھتے ہو۔ آتے ساتھ ہی وہ وزیر صاحب صداقت شاہ سے شکوہ کرنے لگے۔ ایسی بات نہیں چانڈیو صاحب، بس میری عادت نہیں اپنی خاطر کسی کو تکلیف میں ڈالنے کی، گھر والوں کو بھی بے خبر رکھا ہوا ہے۔ بس یہ میرا بیٹا عالم شاہ ہے نا، اسے دن رات اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے اور مزے سے اپنا علاج کروا رہا ہوں، بلکہ اب تو ٹھیک ہی ہو گیا ہوں اور آج کل میں واپس گاؤں بھی جانے والا ہوں۔ صداقت شاہ نے مسکرا کر اپنی صفائی پیش کی۔ پھر تو ہم نے آپ کو ٹھیک وقت پر ہی پکڑ لیا نا، ہمیں خبر ملنے میں مزید دیر ہو جاتی تو آپ سے ملے بغیر ہی واپس چلے جانا تھا۔ چانڈیو کا لہجہ بڑا دوستانہ تھا، اس بات صداقت شاہ نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ چانڈیو نے بھی شکایت کے سلسلے کو مزید آگے نہیں بڑھایا اور عرفان اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ اپنے عرفان اللہ صاحب سے تو آپ واقف ہی ہوں گے، بڑے انسان دوست آدمی ہیں۔ پارٹی میں ان کی شمولیت سے پارٹی کو نیک نامی بھی ملی ہے اور مالی فائدہ بھی ہوا ہے۔ ان کی وجہ سے اس بار ہمیں بہت زیادہ فنڈز ملے ہیں۔ یوں سمجھے کہ تھوڑے ہی عرصے میں عرفان اللہ صاحب ہماری پارٹی کا اہم ستون بن گئے ہیں۔ چانڈیو عرفان اللہ کی تعریف میں رطب اللسان تھا اور عالم شاہ شدید بوریت محسوس کر رہا تھا۔ ان لوگوں کی آمد کی وجہ سے اسے حنین کو فون کرنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ رات کے اسپتال سے واپس آ کر سویا تھا، اس لیے کچھ دیر قبل ہی جاگا تھا۔ ضروریات سے فارغ ہو کر حنین سے رابطہ کرنے کا موقع ملتا، اس سے پہلے ہی وہ لوگ آ گئے۔ وہ کچھ دیر تو اخلاقاً وہاں رک گیا، لیکن سلطان جیسے شخص کے باپ کی مسلسل تعریفیں سننا ممکن نہیں تھا، اس لیے باہر آ گیا۔ باہر آ کر اس نے پہلے روم سروس کو کمرے میں مہمانوں کی خاطر مدارت کا آرڈر دیا، پھر حنین کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس نے گھر فون کر کے معلوم کیا تو پتا چلا کہ حنین صبح وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا تو خیال آیا کہ حنین یونیورسٹی میں کلاس لے رہا ہوگا۔ تازہ صورتحال جاننے کے لیے اس نے بشرا کا نمبر ڈائل کیا۔ اس کے نمبر پر بیل جا رہی تھی، لیکن وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ عالم شاہ نے سوچا کہ وہ کہیں مصروف ہوگی، اسے موبائل بند کر دیا۔ 15 منٹ کے وقفے کے بعد وہ اسے پھر کال کر رہا تھا، لیکن وہ اب بھی کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ عالم شاہ کو کچھ عجیب لگا۔ اس نے تھوڑے وقفے سے مزید 2 بار اس کا نمبر ڈائل کیا، لیکن اب بھی صورتحال وہی تھی۔ اس نے پریشان ہو کر ایک بار پھر حنین کا نمبر ملایا، لیکن اس کا نمبر ہنوز بند تھا۔ اس نے سوچا کہ سرمد کو فون کرے اور اس کی ڈیوٹی لگائے کہ وہ معلوم کرے کہ کیا گڑبڑ ہے، لیکن اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور عرفان اللہ اور چانڈیو باہر نکلے۔ دونوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، اسے ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ وہ دونوں اس کے قریب آ کر رکے۔ عرفان اللہ نے مسکراتے ہوئے اس کے شانے پر تھپکی دی اور بولے، تمہیں دیکھ کر خوشی ہوئی بیٹا، جوان اولاد باپ کا بازو ہوتی ہے۔ تمہارے والد بوڑھے اور کمزور ہو رہے ہیں، اب تمہیں نے ان کی جگہ سنبھالنی ہے۔ بیکار تجربات میں وقت گزارنے کے بجائے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا سیکھو۔ اتنی بات کہہ کر وہ دونوں کچھ فاصلے پر کھڑے اپنے باڈی گارڈز کے جلوں میں آگے بڑھ گئے اور وہ حیران سا انہیں دیکھتا رہ گیا کہ پہلی ملاقات میں اسے ایسی نظر سے نوازنا بے معنی نہیں تھا۔ کم از کم اپنے والد سے یہ امید نہیں کر سکتا تھا کہ انہوں نے اس کے متعلق کوئی ایسی بات کہی ہوگی۔ عرفان اللہ نے ان سے ہمدردی میں اسے نصیحت کرنا ضروری سمجھا ہو۔ سرمد کو فون کرنے کا ارادہ ملتوی کر کے وہ دوبارہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بستر پر لیٹے صداقت شاہ سوچوں میں گم تھے۔ خیریت تو ہے بابا سائیں، آپ کچھ فکر مند نظر آ رہے ہیں۔ اس نے فوراً ہی ان کے چہرے کے تاثرات سے بھانپ لیا۔ جب اولاد اتنے پرخطر کام کرنے لگے کہ
اس کی سلامتی مشکوک ہو جائے تو پھر آدمی کے پاس تفکرات کے سوا کچھ نہیں بچتا۔ انہوں نے نہایت گمبھیر لہجے میں اس کی بات کا جواب دیا۔ عالم شاہ کا ماتھا ٹھنکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا صحیح؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ضرور، لیکن خود اس کا ذہن بہت حساب کتاب لگا رہا تھا۔ رات کی کاروائی کے بعد عرفان اللہ کی صبح و آمد، اس کے بعد بابا کی پریشانی بے معنی نہیں تھی۔ کل رات جب میں سو رہا تھا تو تم کہاں تھے؟ صداقت شاہ نے اس سے سوال کیا۔ جواب میں ان سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے نظریں جھکا دی۔ صداقت شاہ نے ایک گہری سانس لی اور بولے، تم میرے اکلوتے بیٹے ہو عالم شاہ، اور میں تمہیں کسی فضول چکر میں گوانا نہیں چاہتا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں روایتی ذمہ دار نہیں ہوں، اور سیاست میں بھی صرف اس لیے آیا ہوں کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا تو وہ صرف اپنے مفادات دیکھتا، اور میں ایسا نہیں چاہتا، اس لیے خود اس گندگی میں اترنے پر مجبور ہو گیا۔ میں تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور اپنے مفادات کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اس لیے میں تمہیں ان لوگوں سے دور رکھنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں سے ٹکر لینے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ تمہاری ماں، تمہاری بہنیں تمہیں کوئی نقصان پہنچنے کی صورت میں کس اذیت سے گزر سکتے ہیں۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑتا جا رہا تھا، لیکن باپ کے سامنے بولا تو لہجہ دھیما اور نرم ہی تھا۔ اذیت سے تو میں بھی گزر رہا ہوں بابا صاحب، میرا دوست غائب ہے۔ کیا ایک دوست کا دوست پر اتنا حق نہیں ہوتا کہ مصیبت کے وقت اس کے کام آئے؟ دوست کے حق سے انکار نہیں، پر یہ تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کا حق زیادہ ہے۔ پال پوس کر امیدوں سے بڑا کرنے والے ماں باپ کا یا 4 دن کے دوست کا؟ یہ جو ابھی یہاں سے گئے ہیں نا، یہ بڑی گھٹیا نسل کے لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک بار میری خاطر تجھے رعایت کر دی ہے، پر اب بتا گئے ہیں کہ یہ آخری بار ہے۔ وہ یہاں دھمکیاں دینے آئے تھے اور آپ نے ان کی دھمکیاں سن لی۔ ہم کیا چوڑیاں پہن کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ عالم شاہ ان کی بات سن کر غصے کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں بیکار کی لڑائیاں مول لینے کا قائل نہیں ہوں، اور یہ معاملہ بھی میری پارٹی کے لوگوں سے متعلق۔ اصول و قواعد کے مطابق مجھے ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اس لیے فی الحال تم سب بھول جاؤ۔ الیکشن کے بعد دیکھیں گے کہ تمہارے دوست کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے جیسے بات ختم کر دی۔ لیکن تب تک تو بہت دیر ہو جائے گی بابا صاحب، اتنے عرصے میں تو معاذ کا ہر سراغ مٹ جائے گا۔ اس نے ان کے فیصلے پر احتجاج کیا۔ سراغ اب بھی کوئی نہیں ہے بیٹا، تم صرف لکیر پیٹ رہے ہو، انہوں نے اسے سمجھایا۔ معاذ کا سراغ نہیں ہے، لیکن اس کے مجرموں کا سراغ تو ہے بابا صاحب۔ کیا بگاڑ لوگے تم ان لوگوں کا، اور کیا ثبوت ہے تمہارے پاس ان کے خلاف؟ صرف ایک ویڈیو جسے وہ عدالت کے سامنے چیلنج کر دیں گے کہ تم نے زبردستی تشدد کے ذریعے اس لڑکے سلطان سے وہ بیان لیا تھا۔ اتنی معمولی چیزوں سے قابو میں آنے والے یہ لوگ نہیں ہیں۔ لیکن بابا صاحب، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن نہیں۔ بس تم آج ہی میرے ساتھ گاؤں چل رہے ہو، اور وہاں اس وقت تک رہو گے جب تک میں تمہیں شہر آنے کی اجازت نہیں دے دیتا۔ ڈاکٹر سے میں خود بات کر لوں گا کہ مجھے آج اور اسی وقت چھٹی چاہیے۔ انہوں نے اپنے فیصلہ سنا کر عالم شاہ کے پاس کچھ کہنے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ جب وہ اس لہجے میں بات کرتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ بہت لاڈلا ہونے کے باوجود اب عالم شاہ ان سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، اور اب اسے ہر حال میں ان کی ماننی ہے۔ بشرا کو بہت دیر بعد میں ہوش آیا تھا، اور ہوش میں آتے ہی اس نے اپنے ماں باپ کی لاشیں دیکھی تھی۔ کرسی پر بندے بیٹھے عاصم گلزار کا سر ایک طرف ڈھلک چکا تھا اور چہرے پر موت کی اذیت ثبت ہو گئی تھی۔ عائشہ کی لاش اس کے بیڈ پر پڑی تھی، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کسی درندے نے اس نازک سی عورت کو توڑ مروڑ کر رکھ دیا ہو۔ چند پل کے لیے وہ ساکت بیٹھی یہ سب دیکھتی رہی۔ غم اس انتہا کا تھا کہ اس کی آنکھیں آنسو بہانے سے بھی قاصر تھی۔ وہ آنسو جو آنکھوں سے بہنے سے قاصر تھے، انگارے بن کر اس کے دل پر گر رہے تھے۔ ان انگاروں نے اس کے پورے وجود میں بس ایک اندیکھی آگ بھڑکا دی تھی۔ اس آگ کی ہر لپٹ بس ایک لفظ کو تخلیق کر رہی تھی: انتقام، انتقام اور انتقام۔ اسی ایک لفظ نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بند نہیں ہونے دیا، سانسوں کے سلسلے کو جاری رکھا، اور اسے اتنا حوصلہ دیا کہ وہ اپنے بے بس جسم کو گھسیٹتی ہوئی اپنے موبائل تک لے گئی اور اپنے مقامی تھانے فون کر کے اسے گھر واردات کی اطلاع دی۔ پولیس آئی اور معمول کی کارروائیاں کرتی رہی۔ اس سے تابڑتوڑ سوالات کیے گئے، مجرموں کے بارے میں پوچھا جاتا رہا، لیکن اس کے پاس ان کے ہر سوال کے جواب میں بس یہ مختصر بیان تھا کہ آنے والوں نے خود کو ڈاکو ظاہر کیا تھا۔ لیکن پھر عائشہ کو دیکھ کر ان کی نیت بدل گئی۔ وہ خود چل پھر کر پورے گھر کا جائزہ نہیں لے سکتی تھی۔ پولیس والوں کی زبانی ہی اسے معلوم ہوا تھا کہ پورا گھر بری طرح تتر بتر تھا۔ کمپیوٹر اور پڑھنے لکھنے کے سامان کو خصوصی نقصان پہنچایا گیا تھا۔ ساری الماریاں اور درازیں کھلی ہوئی تھی جیسے ان کی تلاشی لی گئی ہو۔ زیور و نقدی کے غائب ہونے کی اطلاع دی گئی تھی، اور اسے انہیں معلوم تھا کہ یہ رات کے آخری پہر میں گھسنے والوں کا کارنامہ تھا، یا وردی والے چوروں نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ہاتھ کی صفائی دکھا دی تھی۔ اس کا اتنا بڑا اور ناقابل تلافی نقصان ہو چکا تھا کہ اس معمولی سے مالی نقصان کا احساس بھی نہیں ہو سکا۔ اس نے تو پولیس کی آمد کے بعد
احوال معلوم کرنے آنے والے پڑوسیوں سے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا کہ کیسے دیوار سے دیوار ملی ہونے کے باوجود ان پر بیتنے والی قیامت سے بے خبر رہے تھے۔ وہ گلزار آسم کی بیٹی تھی اور خود بھی صحافت کی دنیا سے وابستہ تھی، اس لیے اسے دنیا کے رنگ ٹھنگ اچھی طرح معلوم تھے۔ اسے معلوم تھا کہ ہمارے نظام میں اتنی گڑبڑ تھی کہ لوگ اس قسم کے واقعات کی بھنک پڑ جانے پر بھی آنکھیں اور کان بند رکھنا ہی مناسب سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں تو پہلے ہی سب کو پتا تھا کہ وہ بہت طاقتور اور خطرناک لوگوں سے پنجہ لڑائے بیٹھے ہیں، ایسے میں کون خود کو مصیبت میں ڈالتا۔ پولیس کی پوچھ گچھ کے جواب میں بھی ایک پڑوسی نے بس اتنا اعتراف کیا تھا کہ صبح وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس نے گھر کے دروازے کے ساتھ ایمبولینس کھڑی دیکھی تھی، لیکن توجہ اس لیے نہیں دے سکا تھا کہ ایک تو بچے اسکول سے لیٹ ہو رہے تھے، دوسرے اس نے فرض کر لیا تھا کہ بشرا کو چیک اپ کے لیے اسپتال لے جایا جا رہا ہوگا۔ ایمبولینس میں حنین کو وہاں سے لے جایا گیا تھا۔ پڑوسی کے اس بیان سے پولیس والوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ ڈاکو نے خود کو کور اپ کرنے کے لیے ایمبولینس استعمال کی تھی اور گھر کی قیمتی اشیاء اسی ایمبولینس میں رکھ کر فرار ہو گئے تھے۔ اصل میں پولیس والے بھی اتنے بھولے یا انجان نہیں تھے، انہیں بھی معلوم تھا کہ آج کل بشرا گلزار کا کن لوگوں سے ٹاکرا چل رہا ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ان کا اپنا دم نکلتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے بشرا کی ڈاکو والی کہانی پر یقین کرنے میں ذرا تعامل نہیں کیا۔ بشرا کو ان سے کوئی امید ہوتی تو سچ کو کیوں چھپاتی؟ سچ صرف اسے معلوم تھا اور اس سچ کی روشنی میں اسے خود اپنا لاہے عمل طے کرنا تھا۔ اب کیسی حالت ہے تیری بیٹا؟ پہلے سے تو چنگا ہے نا؟ وہ کھانے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اس کا ادھیڑ عمر میزبان اس کے پاس چلا آیا اور اس کی خیریت دریافت کرنے لگا۔ ٹھیک ہوں چاچا جی، آپ کی جادو اثر دعائیں مجھے موت کے منہ سے واپس کھینچ لائی ہیں، ورنہ جب میں پہاڑ سے نیچے گر کر زخمی ہوا تھا اور مجھے سانپ نے ڈس لیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اب عالم برزخ میں ہی آنکھ کھلے گی۔ مسکرا کر ادھیڑ عمر شخص کو جواب دیتا یہ لڑکا معاذ تھا، وہ بچ گیا تھا، وہ سلطان کی سر پر لگائی گئی ضرب کھا کر بچ گیا تھا، وہ کیرتھر کے سنگلاخ چٹانوں سے گر کر بچ گیا تھا اور وہ اس خطرناک سانپ کا زہر اپنے جسم میں اترنے کے باوجود بچ گیا تھا جس کی ہلاکت خیزی مشہور تھی۔ اس کا بچ جانا ایک معجزہ تھا اور ایسے معجزے ان کے ساتھ رونما ہوتے ہیں جو کسی دعا کے حصار میں ہوں، یا پھر ان کے ساتھ رونما ہوتے ہیں جو بہت سے امتحانات اور آزمائشوں کے حصار میں بھی زندگی کو جینے کی صلاحیت سے مالا مال ہوں۔ معاذ کا شمار شاید دونوں ہی گروہوں کے افراد میں ہوتا تھا، لیکن ابھی اس نے خود کو دریافت نہیں کیا تھا، ابھی وہ اپنی بے چین روح کو پوری طرح پہچان نہیں پایا تھا۔ تم نے غلط سوچا بیٹا، تو ان لوگوں میں سے نہیں جو ایسے آسانی سے مر جاتے ہیں، تو بہت خاص ہے اور اپنے خاص بندوں کی وہ سونا رب خود حفاظت کرتا ہے۔ وہ جیسے تو بس اس کی مرضی پورا کرنے کا ایک بہانہ بن جاتے ہیں۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے وہ ادھیڑ عمر شخص اسے بہت گہری اور اندر تک اتر جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ادھیڑ عمر شخص کا نام فیضو تھا۔ بے ہوشی سے ہوش کے مراحل طے کرتے ہوئے معاذ نے کئی بار اس شخص کو اپنے قریب دیکھا تھا۔ وہ اس کی زندگی بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتا رہا تھا، کبھی اس کے زخموں پر کسی مرہم کا لیپ کرتا تو کبھی زبردستی اس کا منہ کھول کر کڑوی کسیلی دعائیں اس کے حلق میں اتارنے پر مجبور کرتا تھا۔ شروع کے 3-4 دن تو فیضو گویا سائے کی طرح نیل بے ہوش معاذ کے ساتھ چمٹا رہا تھا۔ اس کی بیٹی لیلا بھی اس کی مددگار بنتی رہتی تھی۔ پھر جیسے معاذ کی حالت سنبھلنا شروع ہوئی، فیضو پیچھے ہٹتا گیا اور لیلا کی خدمت گزاری بڑھتی چلی گئی۔ فیضو بظاہر ایک نکما اور بیکار آدمی تھا جو سارا دن جھوپڑی کے باہر پلنگ پر پڑا اپنا حقہ گڑگڑاتا رہتا تھا، لیکن جب اس کی نظریں جسم میں اترتی تو معاذ پورے جسم میں عجیب سی لہریں دوڑتی محسوس کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ فیضو میں کچھ خاص ہے، لیکن وہی فیضو اس سے کہتا تھا کہ تجھ میں کچھ خاص بات ہے بیٹا، اور اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھلا اس میں کیا خاص بات ہے۔ اب بھی وہ الجھ گیا اور بولا، مجھ میں بھلا کہاں کچھ خاص ہے چاچا جی؟ کچھ خاص ہوتا تو وہ 2 ٹکے کا آدمی سلطان اتنی آسانی سے پیچھے سے آ کر میرے اوپر حملہ نہ کر پاتا۔ تو خاص نہ ہوتا تو تجھ پر حملہ ہی نہ ہوتا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ خاص بندوں سے حسد کرتے ہیں اور ان کے دشمن بن جاتے ہیں، پر تجھے اپنے خاص ہونے کا اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ابھی تم نے خود کو کھوجا ہی نہیں۔ پر میری پہچان غلط نہیں ہو سکتی، تیری جیسی آنکھیں ہر ایک کی نہیں ہوتی، تو ان آنکھوں کے بل پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ فیضو نے دعویٰ کیا تو وہ ہنس دیا اور اداسی سے بولا، حکمرانی تو دور کی بات ہے، ابھی تو میں اپنے گھر جانے سے بھی قاصر ہوں، پتہ نہیں میرے گھر والوں کا کیا حال ہوگا۔ میری امی تو میری گمشدگی پر رو رو کر اپنا حال برا کر لیا ہوگا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں بیٹا، لیکن ابھی تیری حالت ایسی نہیں کہ سفر کر سکے۔ میری مجبوری نہ ہوتی تو میں اپنے کسی آدمی کو تیرے گھر والوں کو چٹھی ڈالنے ہی بھیج دیتا۔ فیضو نے وہی پرانا جواب دیا۔ اس کے مطابق ان پہاڑوں میں بسنے والے ایک ڈکیت گروہ سے ان کی ٹھن گئی تھی۔ وجہ تنازع لیلا کی ذات تھی۔ گروہ کے سردار کا لیلا پر دل آ گیا تھا اور وہ اس سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن لیلا نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ کسی ڈاکو سے شادی نہیں کرے گی۔
وہ لوگ ان پہاڑیوں میں بہت مشکل اور غربت زدہ زندگی گزارتے تھے، لیکن لوٹ مار اور ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے۔ ان میں کچھ سپیرے تھے، کچھ شکاری اور کچھ دوسرے ہنرمند جو اپنے اپنے ہنر سے تھوڑا رزق کماتے تھے، لیکن دوسروں کے نوالے جھپٹنے کا کبھی سوچتے نہیں تھے۔ تو لیلا نے سردار کا رشتہ ٹھکرا دیا تھا اور جواب میں وہ سارے کے سارے عتاب میں آ گئے تھے۔ ان کا ان پہاڑوں میں سفر کرنا دوبھر ہو گیا تھا۔ ان پہاڑوں میں رہ کر وہ نایاب سانپوں کے زہر، کچھ انہونی جڑی بوٹیاں، جانوروں کی کھالیں اور سینگ وغیرہ حاصل کرتے تھے۔ ان کی عورتیں کچھ دستکاری کے نمونے تیار کرتی تھی اور وہ یہ سب لے جا کر شہروں میں بیچاتے تھے۔ ان کے پاس کھیت کھلیان نہیں تھے، ان سے اپنا رزق حاصل کر لیتے۔ وہ بہت محدود ذرائع آمدنی رکھتے تھے۔ وہ دشوار گزار پہاڑی راستوں پر سفر کر کے آب آبادی تک پہنچنے میں بھی کامیاب ہوتے تھے۔ اس سخت زندگی کے عادی وہ اپنی زندگی سے شکوہ کنا نہیں تھے، لیکن جب سے ان پر عام آبادی تک جانے کے راستے تنگ ہوئے تھے وہ بڑی مصیبت میں آ گئے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ اناج کا حصول تھا۔ گنے چنے مویشیوں کے دودھ، مرغیوں کے انڈے اور شکار کیے گئے جانوروں کے گوشت سے گزارا ہونا ممکن نہیں تھا، اس لیے جان جوخم میں ڈال کر وہ ان راستوں پر سفر کرنے پر مجبور ہوتے تھے۔ ابتدا میں کوششیں بارآور بھی ہو جاتی، لیکن اب لگتا تھا کہ ڈاکو نے ہر راستے پر گھات لگا لی ہے۔ 2 بار شہر جانے والی ٹولیوں سے ان کا سارا مال اسباب چھین لیا گیا تھا۔ ایک بار مزاحمت پر ایک جوان آدمی قتل ہو گیا تھا اور اس کے بعد ہی سفر کا سلسلہ رکا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے چاچا جی، آپ تو میرے محسن ہیں۔ میں تو بس یوں ہی اپنے گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے فکر مند ہو رہا تھا۔ معاذ کو بھی ان کی مجبوری کا احساس تھا، اسے خود ہی ان کی دلجوئی کرنے لگا۔ اسی وقت لیلا اندر آئی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی اور خاکی قمیص بھی پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ تم کہاں مصروف تھی جو اتنے پسینے میں ہو رہی ہو؟ معاذ اسے دیکھ کر بے تکلفی سے پوچھا۔ لیلا ایسے مزاج کی لڑکی تھی جس پر لڑکی سے زیادہ لڑکا کا گمان ہوتا تھا، اس لیے معاذ کو یہاں رہتے ہوئے اس سے بے تکلف ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ یہ میری دھی رانی بڑے ضدی مزاج کی چھوکری ہے۔ ادھر زمین میں بہت سخت ہے، کچھ اگانا آسان نہیں ہوتا، لیکن یہ کہتی کہ کیتھر کی زمین 5 تو نہیں، ہم سے تھوڑی دور اس زمین پر سبزہ اگتا ہے، ادھر ہمارے علاقے میں بھی اگ سکتا ہے، بس محنت تھوڑی زیادہ کرنی ہوگی۔ دیوانی زرخیز حصوں سے مٹی ڈھو ڈھو کر لائی ہے اور ادھر کیاریاں بنا کر وہ مٹی اس میں ڈالی ہے۔ اس مٹی میں یہ شہر سے منگوائے بیج بو کر جانے کیا کیا اگاتی رہتی ہے۔ اس کے جنون کی وجہ سے ہمیں تازہ سبزیاں کھانے کو مل جاتی ہیں۔ اب تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ایسا کرنے میں لگے ہیں۔ یہ میری دھی رانی جتنا محنتی اور کوئی نہیں ہے۔ یہ زمین کو جتنی محنت اور محبت سے سینچتی ہے، زمین بھی اس کو اتنا ہی صلہ دیتی ہے۔ فیضو نے بڑی محبت سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے خود ہی معاذ کی بات کا جواب دیا۔ اوہو، جبھی تو مجھے یہاں اتنے مزے کا کھانا ملتا ہے۔ شہروں میں تو تازہ تازہ سبزی اور ترکاری بھی کم سے کم 2 دن پرانی ملتی ہے اور ہم اسے صبر شکر کر کے کھا لیتے ہیں۔ معاذ نے سن کر تبصرہ کیا۔ ہاں، پر تم عام شہری چھوکروں جتنے نازک نہیں ہو۔ تمہارے جسم میں موت سے لڑنے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی تو تمہاری جان بچنی مشکل تھی۔ جس بندے کے جسم سے اتنا خون بہا ہو اور اوپر سے اسے سانپ نے بھی ڈس لیا ہو، اس کی جان بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جبھی تو میں کہتا ہوں کہ تجھ میں کچھ خاص ہے۔ فیضو نے ایک بار پھر سے خاص ہونا جتایا۔ بابا کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ میں جب مراد کے ساتھ میں اٹھا کر یہاں لائی تھی تو مجھے امید نہیں تھی کہ تمہاری زندگی بچ سکے گی۔ لیلا نے اس وقت کی حالت کو یاد کر کے ایک جھجری سی لی۔ اس روز وہ صبح پہاڑی بکرے کا شکار کرنے نکلی تھی۔ راستے میں مراد بھی اس کے ساتھ ہو لیا تھا، لیکن بہت دیر تک انہیں اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل سکی تھی اور وہ شکار کی تلاش میں اپنے علاقے سے کافی دور نکل آئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک چٹان پر پہاڑی بکرا کھڑا دیکھ لیا۔ جوش اور اجلت میں ان سے تھوڑی بے احتیاطی سرزد ہو گئی۔ وہ کلانچے بھرتا ہوا اپنی جگہ سے بھاگ نکلا۔ وہ اس کے تعاقب میں جانا چاہتے تھے، لیکن اچانک ہی لیلا کی نظر نیچے گرے ہوئے معاذ پر پڑ گئی اور اس نے مراد کو اس طرف متوجہ کر لیا۔ مراد اپنے بھاری تن و توش کے باوجود بہت پھرتیلا تھا۔ وہ لپک کر نیچے اتر گیا اور بے ہوش پڑے معاذ کو اوپر لانے میں تبدیل کرنے لگا۔ وہ شکار کے لیے نکلے تھے، اس لیے ان کے پاس ضروری سامان موجود تھا۔ مراد کی ہدایت پر لیلا نے موٹی سی رسی کا سرا ایک بڑے بھاری پتھر سے باندھ کر نیچے پھینکا اور مراد معاذ کو نیچے سے اوپر لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اوپر موجود لیلا نے بھی اس کی مدد کی۔ معاذ کے ہاتھ پر سانپ کے کانٹے کا نشان بھی اتفاقاً اس کی نظر میں آ گیا تھا اور اس نے بازو پر تھوڑے تھوڑے فاصلے سے 3 مضبوط پٹیاں باندھ کر زہر کو پھیلنے سے روکنے کا انتظام کیا۔ اس کا باپ فیضو ایک سپیرا تھا، اس لیے اسی طرح کے معاملات سے نمٹنے کا تجربہ تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ اس کے اور مراد کے گھوڑے اس جگہ سے بہت زیادہ دور بندھے ہوئے نہیں تھے، چنانچہ اسے اور لیلا والے گھوڑے پر لاد کر وہ بہت تیزی سے اپنے اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ معاذ اتنا زیادہ زخمی تھا کہ انہیں اس کی جان بچنا مشکل محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کی سانسوں کے جاری سلسلے سے انہیں جد و جہد پر اکسایا تھا۔ ان کی یہ جد و جہد رائگاں نہیں گئی تھی اور فیضو کے تجربے کے ساتھ معاذ کے اندر کی زبردست قوت مزاحمت نے مل کر اسے ایک نئی زندگی دی تھی۔ لیکن یہ سب یکایک نہیں ہوا تھا۔ بے ہوشی سے ہوش کی دنیا میں آنے کے لیے اسے کئی دن لگ گئے تھے۔ ایک طرف اس کے سر پر لگائی جانے والی زر بے حد مہلک تھی،
دوسری طرف اسے جس سانپ نے کاٹا تھا اس کا زہر بھی بہت زود اثر تھا۔ فیضو کو اپنے تمام تر تجربے کے باوجود اسے بچانے کی جدوجہد میں دانتوں پسینہ آ گیا تھا۔ گرنے کے دوران معاذ کے جسم پر جو ڈھیروں زخم آئے تھے ان کی تو فیضو گنتی بھی نہیں کر سکا تھا، اور اس نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ لڑکے کی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی۔ باپ کے ساتھ لیلا بھی اس کی تیمارداری میں جتی رہی تھی، اور تیمارداری کے اس عمل کے دوران ہی اس کے دل میں معاذ کی محبت کی کونپل پھوٹی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا کہ صنف مخالف کے لیے خود کو اس کی کشش کے حصار میں آنے سے روکنا ممکن نہیں رہتا تھا۔ لیلا نے سنگلاخ پہاڑوں کے بیچ پرورش پائی تھی اور بظاہر مردانہ صفات کی لڑکی حامل تھی، لیکن تھی تو لڑکی جس کے اندر محبت کا چشمہ دھیرے دھیرے بہتا رہتا ہے۔ معاذ نے اس کے دل کو اپنے ساتھ باندھ لیا تھا، اور جب وہ حالت نیند میں ہوتا تھا وہ خاموشی سے اسے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی، لیکن ایسا صرف تنہائی میں ہوتا تھا۔ کسی اور کے سامنے تو معاذ کو نظر بھر کر دیکھتی تک نہیں تھی۔ جیسے اس وقت وہ پل بھر کو بیٹھ کر اپنا پسینہ سکھانے کے بعد کونے میں ایک دوسرے کے اوپر رکھی ٹین کی پیٹیوں میں سے سب سے اوپری پیٹی کا ڈھکن کھولے پتہ نہیں کیا تلاش کر رہی تھی۔ مراد 2-3 دن سے ملنے نہیں آیا تھا، کہیں مصروف ہے کیا؟ اس کی ابتدائی حالت کا ذکر چھڑا تھا تو مراد کی یاد آنا لازمی تھا، وہ بھی تو اس کے موسموں میں سے ایک تھا۔ احسان کے علاوہ اس کی طبیعت کی سادگی و خلوص کی وجہ سے بھی معاذ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ معاذ کی تنہائی اور بوریت کا خیال کر کے وہ کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا، اس سے ڈھیروں باتیں کرتا رہتا تھا، اور جب بھی کبھی سے لگتا تھا کہ معاذ اداس ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گھڑ کر ایسے لطیفے سناتا رہتا تھا، یہاں تک کہ معاذ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی اور چہرے سے اداسی کے بادل چھٹنے لگتے تھے۔ مصروف کدھر ہوگا وہ موٹو، اس کے کون سے کاروبار چل رہے ہیں جس میں رزق سے فرصت نہ ملے؟ زیادہ سے زیادہ اس غم میں گھل رہا ہوگا کچھ دن، اور اگر علاقے میں اناج نہ آ سکا تو اسے اپنی روٹوں کی تعداد کم کرنی ہوگی۔ پیٹی میں منہ دیے لالا نے مذاق اڑانے والے انداز میں مراد پر تبصرہ کیا۔ بری گل ہے دھیرانی، کسی کو ایسا نہیں بولتے، سب اپنے نصیب کا کھاتے ہیں، اور مراد تو بڑا سونا چھوکرا ہے، پر تو اسے دیکھتی ہے، اس کے اجلے من کو نہیں دیکھتی۔ فیضو نے فوراً سے ٹوکا، تمہاری شے پر ہی وہ اتنا پھیلتا ہے بابا، اگر تم اس کی طرفداری نہ کرو تو میں 2 دن میں اس کا دماغ ٹھیک کر دوں۔ اب وہ سیدھی کھڑی ہو گئی اور اس کے سانولے چہرے پر غصے کی ہلکی سی سرخی نظر آ رہی تھی۔ لے بھائی معاذ بیٹا، سمجھ آ کے مراد کے نہ آنے کا سبب یہ جو میری دھیرانی ہے نا، اس نے اس نوانے کو کچھ الٹی سیدھی سنائی ہوگی، وہ دل کا تھوڑا کر کے بیٹھ گیا ہوگا، پر فکر کی کوئی گل نہیں، وہ 1-2 دن میں سب بھول کر آ جائے گا۔ میں نے بتایا نا کہ چھوکرا دل کا بڑا اجلا ہے۔ لیلا کے اندر سے فیضو نے نتیجہ اخذ کر لیا اور ہنس کر معاذ کو تسلی دی۔ لیلا کے چہرے کے تاثرات چغلی کھا رہے تھے کہ فیضو کا اندازہ ٹھیک ہے۔ معاذ لیلا کی طرف دیکھ کر شریر سے انداز میں ہنس دیا۔ مراد کے دل کی بات اور لیلا کا گریز دونوں اس کے سامنے تھے، اس لیے اسے لیلا کو چھیڑنا اچھا لگا تھا۔ اس کے اس طرح ہنسنے پر لیلا نے خفگی سے منہ موڑ لیا تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ چٹانوں کی طرح سخت نظر آنے والی لیلا کے دل کی سرزمین سے اس کی محبت کا چشمہ پھوٹ پڑا ہے۔ معزز سامعین حضرات، اپنے حریفوں پر قہر بن کر نازل ہونے والے اس سراپا انتقام نوجوان کی یہ تحیر انگیز داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔